نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ مشہور بزرگوں میں سے ہیں اور ان کی بڑی بڑی سبق آموز حکایتیں ہیں۔ ایک واقعہ ان کا بہت ہی عجیب و غریب ہے جس میں ہم سب کے لیے سبق ہے۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ بڑے اونچے درجے کے اولیاء اللہ میں سے تھے، نہایت حلیم و بردبار تھے۔ حلم کہتے ہیں برداشت کرنے کو، اسی کو بردباری بھی کہتے ہیں کہ آدمی غصے کی بات کو برداشت کرے اور اس کے بعد جو بھی قدم اٹھائے سوچ سمجھ کے اٹھائے، جسے حلم اور بردباری کہتے ہیں۔ ایسی نرم طبیعت کے مالک تھے، طبیعت بھی ان کی بہت نرم تھی، بڑے عبادت گزار تھے۔ انہوں نے اپنے گھر میں ایک محراب بنائی ہوئی تھی عبادت کرنے کے لیے، اس میں وہ رات دن عبادت کرتے تھے، یعنی جب گھر میں ہوتے تھے تو اس میں عبادت کرتے تھے۔ وہ محراب جو تھی ایک یہودی کے مکان کے دروازے کے سامنے تھی۔ محراب جو تھی ایک یہودی کے گھر کے دروازے کے بالکل سامنے تھی، یعنی آمنے سامنے گھر تھا، تو یہ محراب جو تھی اس یہودی کے گھر کے سامنے تھی۔ وہ یہودی آپ کو تنگ کرنے کے لیے اور پریشان کرنے کے لیے روزانہ اپنے گھر کا کوڑا ان کے محراب میں ڈال دیا کرتا۔ ایک دن دو دن بڑا وقت گزر گیا، لیکن کبھی حضرت نے اس یہودی سے یہ نہیں کہا کہ بھئی تم کیوں ہمارے گھر میں کوڑا پھینکتے ہو۔ ایک تو کوڑا پھینکنا شروع کیا، دوسرے اس نے اپنا بیت الخلاء بھی اسی کے سامنے بنا لیا تاکہ بیت الخلاء کی گندگی اور بدبو بھی ان کے محراب میں جائے اور ان کو عبادت کرنے میں تکلیف ہو۔ اب آدمی ستانے پہ آیا تو جس طرح سے چاہے ستا لے، اللہ بچائے۔ تو بیت الخلاء کی بدبو سے بھی ان کو تکلیف پہنچاتا، گھر کا کوڑا اٹھا کر کے وہ بھی ان کی محراب میں ڈال دیتا۔ ایک عرصہ ہو گیا اسی طریقے سے۔ ایک دن وہ حضرت سے ملنے چلا گیا، وہ یہ سوچ کر گیا کہ جاتے ہو سب سے پہلے یہ کہیں گے کہ بھئی تو نے میرے گھر کو کیوں گندہ کیا ہوا ہے اور میرے عبادت گاہ کو کیوں سڑایا ہوا ہے۔ لیکن حضرت نے تو کوئی بات ہی نہیں پوچھی، اس سلسلے میں کوئی بات ہی نہیں کی۔ اس کا اکرام کیا، اس کا احترام کیا، اس کا استقبال کیا، اس کو عزت سے بٹھایا، اس کی خیریت پوچھی، اس کے بچوں کی خیریت پوچھی، بس یہ باتیں کہی انہوں نے۔ وہ اس سوچ میں کہ اب بولیں اور کچھ کہیں، وہ بولے کچھ نہیں، سب برداشت کر لیا۔ یہ تھے حلیم اور بردبار۔ آخر وہ خود ہی اس نے کہا کہ حضرت آپ کو تو معلوم ہی ہے کہ میں آپ کو بہت ستا رہا ہوں اور ایک عرصے سے کوڑا وغیرہ میں سمیٹ کر تمہارے عبادت کی جگہ میں ڈالتا ہوں، آپ کو تکلیف نہیں ہوتی کیا؟ کہتے تکلیف تو ہوتی ہے، مگر میں نے ایک ٹوکری اور جھاڑو رکھ لی۔ اللہ میں نے ایک جھاڑو اور ایک ٹوکری رکھ لی، جب تم کوڑا پھینکتے ہو میں سمیٹ کر کے اس میں ڈال دیتا ہوں، اگر گندگی آ جاتی ہے تو جگہ کو پانی سے پاک کر لیتا ہوں۔
اس نے کہا کہ پھر آپ آخر یہ تکلیف کیوں برداشت کرتے ہیں؟ کہتے ہیں بھئی ہمارے اللہ تعالیٰ کا اور ہمارے حبیب کا صلی اللہ علیہ وسلم یہی حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں یہ فرمایا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے تابعدار بندے ہوتے ہیں ان کے اندر 3 باتیں ہوتی ہیں۔ نمبر 1 والکاظمین الغیظ، ایک تو وہ غصہ پی جاتے ہیں اور برداشت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں اپنے نیک بندوں کی 3 صفات اس آیت میں بیان فرمائی ہیں۔ نمبر 1 والکاظمین الغیظ، جب کوئی غصے کی بات ان سے کہی جاتی ہے تو وہ غصہ برداشت کر لیتے ہیں، غصہ نکالتے نہیں ہیں، پی جاتے ہیں۔ والعافین عن الناس، اور دوسرا یہ کہ جو تکلیف پہنچاتا ہے اسے غصہ برداشت ہی نہیں کرتے بلکہ معاف بھی کر دیتے ہیں۔ اور تیسرا یہ کہ ایسے لوگوں سے اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں، واللہ یحب المحسنین، ایسا اچھا برتاؤ کرنے والوں سے اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں۔ تو میری تو اس آیت پہ نظر ہے، اس لیے تم جانا تمہارا کام جانے، میں تو اس آیت پہ عمل کرنے کی کوشش کرتا ہوں، اس لیے میں کچھ نہیں کہتا۔ تو سن کر حیران رہ گیا کہ اللہ کے دوستوں کو اللہ تعالیٰ کے دشمنوں کے ہاتھوں اتنی تکلیف پہنچے اور پھر بھی وہ کچھ نہ بولے۔ لہذا یہ کہہ کر اس نے آپ کے ہاتھ پکڑ لیے اور چوم کر اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ پڑھ لی۔ اللہ، اور یہ مسلمان ہو گیا، یہودی مذہب سے اس نے توبہ کر لی۔ تو یہ ہیں حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ، اور یہ سب تعلیم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی سے ملتا جلتا ایک اور قصہ، وہ بھی ایسے ہی عجیب و غریب ہے، اور وہ حضور کے نواسے حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، اور ان کا پہلے وہ مکان مدینہ منورہ میں جہاں تھا وہ مکان بھی میں نے دیکھا ہے الحمدللہ، اب وہ مسجد نبی کی توسیع میں آ چکا ہے جس میں وہ رہا کرتے تھے، 2 منزلہ مکان تھا۔ تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس مکان میں رہتے تھے اوپر یہودی رہتا تھا، نیچے حضرت رہتے تھے۔ تو جس اوپر والی منزل میں یہودی رہتا تھا، تو ایک دن اس کی بیوی ملنے کے لیے نیچے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ محترمہ سے ملنے آئی تو اس کو بڑے ہر طرف سے بدبو محسوس ہوئی۔ یہ بھی آپ یاد رکھیں، حضور کے زمانے میں گھر بہت چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے، بس 1 کمرے کا یا 2 کمرے کا، بس بڑے بڑے مکان نہیں ہوتے تھے، چھوٹے چھوٹے مکان ہوتے تھے۔ اس لیے وہ جا کر اندر بیٹھی تو اس کو بدبو نے ادھر ادھر دیکھا تو ایک کونے میں پخانہ جمع ہو رہا تھا، اس نے اوپر دیکھا تو وہ چھت میں سے نیچے آ رہا تھا، یعنی اس یہودی کا جو گھر اوپر تھا نا، اس کے بیت الخلاء کا فرش ٹوٹا ہوا تھا، جس کی وجہ سے ناپاکی وہاں سے گر کے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں کونے میں آ رہی تھی، اور اتنی زور کی بدبو کہ پورا گھر بدبو سے سڑا ہوا تھا۔ تو اسے بڑی شرمندگی اور ندامت ہوئی کہ حضرت حضور کے نواسے ہیں، مسلمانوں میں جو ان کی عقیدت تھی، محبت تھی، بیان سے باہر ہے، ان کو اتنی تکلیف ہو رہی ہے اور ہماری وجہ سے ہو رہی ہے۔ تو انہوں نے بڑی معذرت کی کہ آپ نے کم از کم ہمیں بتا تو دیتے کہ ہم اپنی چھت ٹھیک کروا لیتے، بیت الخلاء کی مرمت کروا لیتے تاکہ پخانہ نیچے نہ گرتا۔ خیر وہ اب معذرت کر کے چلی گئی اور جا کر اپنے شوہر کو بتایا کہ ایسا معاملہ ہے۔ اسے بھی بڑی ندامت اور شرمندگی ہوئی، اور وہ بھی آپ کے پاس آیا اور آ کر کے عرض کیا کہ حضرت ہمیں تو معلوم نہیں تھا کہ بیت الخلاء
کہ چھت جو ہے وہ ٹوٹ رہی ہے اور نیچے پاخانہ جا رہا ہے، اگر ایسا تھا تو آپ بتا دیتے تو میں جلدی سے ٹھیک کروا لیتا. معلوم نہیں کب سے آپ اس تکلیف میں مبتلا ہیں. تو انہوں نے جواب دیا کہ بھئی ہمارے نانا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ ہے کہ پڑوسی کا یہ حق نہیں ہے کہ اس کو ہم کوئی ہدیہ پہنچائیں، تحفہ پہنچائیں. یہ تو ہے ہی اس کی خدمت. اصل خدمت یہ ہے کہ اگر اس کی طرف سے تکلیف پہنچے تو برداشت کریں. یہ ہمارے نانا جان کی تعلیم ہے. اس لیے ہم تو اس پہ عمل کر رہے ہیں کہ وہی تمہاری طرف سے تکلیف پہنچ رہی ہے تو پڑوسی کا حق ادا ہو رہا ہے. اس لیے ہم نے آپ کو خبر نہیں دی کہ بھئی تکلیف ہو رہی ہے تو اسی کو برداشت کرنے کا نام تو پڑوسی کا حق ادا کرنا ہے. یہ تو نہیں کہ بس ہدیہ تحفہ دینا اس کی خدمت ہے. یہ سن کر کے وہ بے قابو ہو گیا اور مسلمان ہو گیا، اسلام قبول کر لیا. اسلام عمل سے پھیلتا ہے بھائی، خالی باتوں سے تھوڑی پھیلتا ہے. قرون اولیٰ کے اندر مسلمانوں کے ایسے اخلاق تھے، ایسے اعمال تھے، تو اس سے دین پھیلا ہے اور پھیل رہا ہے. ہمارے اندر عمل ہے نہیں، بس باتیں باتیں ہیں. اس لیے نہ ہم خود صحیح ہیں نہ ہم دوسروں کو صحیح کر سکتے ہیں. بہرحال بھائی پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک رکھنا چاہیے، اور کبھی تکلیف بھی پہنچ جائے تو برداشت کرنی چاہیے. برداشت نہ ہو تو نرمی سے بتا دینا چاہیے، لیکن جہاں تک ہو سکے برداشت کرنا یہ پڑوسیوں کا حق ہے. یعنی ادنا حق یہ ہے کہ ان کی تکلیف برداشت کرو، اعلیٰ حق یہ ہے کہ ان کو اور مزید راحت پہنچاؤ. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.